غیر مقلدین کی طرف سے عموماً پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ دیکھیں حنفیوں کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں رفع دین کرنا حدیث میں ثابت ہے، اور یہ نماز میں رفع دین نہیں کرتے، ان کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بھئی کہاں رفع دین کرنا سنت ہے، وہ مقامات تو ذرا واضح کرے نا۔ اگر رکوع کے وقت رفع دین کرنے کا ذکر احادیث میں ملتا ہے تو احادیث میں تو سجدوں کے وقت بھی رفع دین کرنے کا ذکر ملتا ہے، جس طرح کہ اہل تشیع وغیرہ رفع دین سجدوں میں کرتے ہیں، تو اس طرح ہماری اہل سنت کی کتابوں میں بھی سجدوں کے وقت رفع دین کا ذکر ملتا ہے، اور ان صحابہ سے ملتا ہے جن صحابہ سے تم رکوع کا رفع دین بیان کرتے ہو۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سجدوں کا رفع دین بھی احادیث میں ملتا ہے، تم کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ سجدوں کا رفع دین ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے، تمہارے نزدیک ثابت ہے تم کر لو۔ تم حنفی اگر کہتے ہو ثابت ہے کہ تم کر لو، ہمارے نزدیک تو ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ سمجھے جان چھڑانے والی بات ہے، بالکل اپنے جان چھڑانے والی وہ بات کرتے ہیں۔ باقاعدہ ان کے اپنے محدثین اور غیر مقلدین کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء، ناصر الدین البانی جیسے جو ان کے محدثین ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ احادیث جو ہے وہ درجہ صحت کو پہنچتی، وہ احادیث صحیح ہیں۔ خصوصاً سیدنا مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن نسائی کی حدیث نمبر 1082 ہے، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت سے جو چھپی میرے پاس کتاب ہے، اس کا صفحہ 187 ہے، حدیث کا نمبر 1082۔ سیدنا مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کے وقت بھی اور سجدوں کے وقت بھی رفع دین فرمایا۔ تو حضور نے سجدوں کے وقت بھی رفع دین فرمایا، یہ حدیث صحیح سے ثابت ہے۔ اب وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے، تمہارے نزدیک ثابت ہے تم کر لو، ہم نہیں کریں گے۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ ہمارا تو موقف اہل سنت احناف کا بالکل واضح ہے، ہم تو ترک کے قائل ہیں، ہم تو رفع دین کرنے کے قائل نہیں، ہم تو ترک کے قائل ہیں۔ ہمارے پاس وہ دیگر دوسری احادیث موجود ہیں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح حدیث جو سنن نسائی میں موجود ہے، اور جامع ترمذی میں 257 نمبر حدیث ہے، اور اسی طرح ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، مستد احمد بن حنبل میں سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث موجود ہے، دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان سے۔ ہمارے پاس ترک کی جو کے دلائل ہیں، ان دلائل کی بنیاد پر ہم رفع دین کرنے کے نہ رکوع میں نہ سجدوں میں قائل نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ تم قائل ہو کرنے کے، تو صرف رکوع کا کیوں کرتے ہو، سجدوں کا بھی کرو۔ باقی رہ گئی بات کہ اب جب ہم سجدوں کا رفع دین ان کے سامنے رکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، خصوصاً سنن نسائی کی یہ جو حدیث ہے 1082 نمبر سیدنا مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ سے، تو آج کل غیر مقلدین کی طرف سے ایک بڑا پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آج کل نئی جو بات سننے میں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو سنن نسائی المجتبہ امام نسائی کی کتاب ہے، یہ امام نسائی کی کتاب نہیں ہے، یہ اصل میں امام نسائی کے ایک شاگرد امام ابن السنی، یہ انہوں نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے بڑی السنن الکبریٰ، اس کی تلخیص کی ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے۔ تو یہ دراصل امام نسائی کی اپنی کتاب نہیں ہے، امام نسائی کی اپنی کتاب الکبریٰ ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، سرے سے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں تفصیلاً بیان اس پہ کروں گا انشاءاللہ آئندہ جو نا وہ آئندہ وقت میں۔ پہلے یہ بات سمجھیں کہ حدیث کی کتابوں کے اسٹیبلش ہونے کا، پھیلنے کا، ہمارے ہاں جو طریقہ ہے کتابوں کے لکھنے کا اور ان کو آگے شائع کرنے کا، وہ پہلے اس طرح طریقہ نہیں تھا۔ یعنی پہلے اس طرح، اب ہمارے دور میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دور میں کتاب لکھی جاتی ہے، لکھنے کے بعد پریس پہ جاتی ہے، اور پھر وہ چھپ کے مختلف جگہوں پہ پھیل جاتی ہے۔ پہلے دور میں اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ محدث کتاب لکھتے تھے یا احادیث کو جمع کرتے تھے، احادیث کی کتاب کو تالیف کرتے تھے، اور پھر ان سے دوسرے محدثین ان کے شاگرد حدیث کی کتاب کو لکھ لیتے اور اسی کتاب کو آگے پھر روایت کرتے تھے۔ تو ان کے شاگردوں کے تھرو، وہ ان کی شاگردوں کی روایت سے وہ کتاب آگے پھیلتی تھی۔ جس طرح کہ دیگر کتابوں کی طرح جامع ترمذی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ کی کتاب کے جو راوی ہیں محمد ابن احمد ابن محبوب المروزی، امام ترمذی کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس کتاب کو امام ترمذی سے روایت کی اور یہ کتاب آگے پوری دنیا میں پھیلی۔ امام ابن ماجہ قزوینی کے شاگردہ امام ابو الحسن علی ابن ابراہیم القطان، یہ راوی ہیں سنن ابن ماجہ کے، انہوں نے اس کتاب کو روایت کیا امام ابن ماجہ سے اور یہ کتاب آگے پھیلی۔ اسی طرح محدث امام
इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने अपनी सुनन अबी दाऊद किताब जो है अपने तकरीबन 35 के करीब शागिर्दों को लिखवाई है, और उनमें से जो सुन्ने अबी दाऊद के मशहूर नुस्खे हैं वो 3 हैं, नुस्खा इब्न दासा, नुस्खा इब्नुल अरबी और नुस्खा लुलवी। यानी इमाम अबू अली मोहम्मद इब्न अहमद अल-लुलवी का जो नुस्खा है, जो हमारे बिलादे मशरक में यानी पाको हिंद और दीगर इस तरह के इलाकों में मशहूर है, वो नुस्खा लुलवी है। तो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह के शागिर्दों ने इमाम अबू दाऊद से सुन्ने अबी दाऊद लिखी, रिवायत की और आगे दुनिया तक वो किताब पहुंची। इसी तरह इमाम निसाई रहमतुल्लाह की जो बड़ी किताब है अस-सुननुल कुबरा, इमाम अबू बकर इब्नुल अहमद इमाम निसाई के शागिर्द हैं, उन्होंने इमाम निसाई रहमतुल्लाह से उस किताब को रिवायत की है। जिस तरह अस-सुननुल कुबरा को इमाम निसाई से अबू बकर इब्नुल अहमद ने रिवायत किया है, इसी तरह इमाम निसाई रहमतुल्लाह की जो किताब है सुननुस सगीर या अल मुज्तबा के नाम से जो मशहूर है, उसको इमाम इब्न सुन्नी अद-दैनूरी जो इमाम निसाई रहमतुल्लाह के शागिर्द हैं, उन्होंने 302 हिजरी में इमाम निसाई रहमतुल्लाह से मिस्र में उस किताब को सुना और उसको रिवायत किया और फिर आगे वो किताब फैली है। तो मुहद्दिसीन की किताबों के लिखे जाने का और फैलने का ये तरीकाकार होता था। तो अब जो शागिर्द एक इमाम का मुहद्दिस का उस किताब को रिवायत करता है, तो किताब का रावी तो उसको कहा जाएगा, उसको मुअल्लिफ और मुसन्निफ नहीं कहा जाएगा। तो इमाम निसाई रहमतुल्लाह की जो अस-सुननुस सुगरा अल मुज्तबा जो किताब है, उसके रावी इमाम इब्न सुन्नी है, उसके मुअल्लिफ नहीं है, मुअल्लिफ उसके इमाम निसाई रहमतुल्लाह ताला की ज़ात गिरामी कदर है। और फिर मुहद्दिसीन की किताबें आप उठाकर देख लें, तमाम मुहद्दिसीन ने अस-सुननुस सुगरा अल मुज्तबा जो किताब इमाम निसाई की है, इसकी निस्बत इमाम निसाई की तरफ की है, इब्न सुन्नी की तरफ निस्बत इसकी नहीं की। इब्न सुन्नी को सिर्फ रावी ही शुमार किया गया। फिर आगे चलें, अगर इस पर तफसील की जाए, और गैर मुक़ल्लिदीन का ये जो दावा है वो कहते हैं कि अस-सुननुस सुगरा जो है अल मुज्तबा, ये अल कुबरा से तलखीस की गई है, इब्न सुन्नी ने तलखीस की है। ये बात याद रखें कि एक असल होती है, एक उसकी तलखीस और खुलासा होता है, और ये हर ज़ी शऊरी इंसान जानता है कि खुलासा और तलखीस असल की बनिस्बत उसमें मवाद कम होता है असल में, और जो बड़ी किताब होती है, असल किताब होती है, उसमें मवाद ज़्यादा होता है, और खुलासा और तलखीस में मवाद क्या होता है, कम होता है। ये उसूल और ज़ाब्ता बिल्कुल वाज़े तौर पर है। और फिर अगर इमाम इब्न सुन्नी ने तलखीस की है, तो इब्न सुन्नी सिर्फ और सिर्फ उनका तलखीस करना बनता था, अपनी तरफ से कुछ हदीसें ऐड करना और उनकी निस्बत इमाम निसाई की तरफ ना करना, ये उनका हक नहीं बनता था। और फिर उस पर तबसरे इमाम निसाई रहमतुल्लाह के जो अल कुबरा में मौजूद नहीं है, वो भी तबसरे अपनी तरफ से करना, ये भी उनका हक नहीं बनता था। बल्कि उन पर अगर ये बात की जाए कि इब्न सुन्नी ने तलखीस की है, तो फिर उन पर वज़े हदीस का इल्ज़ाम आता है। क्यों? इसलिए कि जब हम अल कुबरा को सुगरा दोनों का आपस में मुवाजना करते हैं, तो मुवाजने में ये बात बिल्कुल खुलकर वाज़े होकर सामने आती है कि अल मुज्तबा अल कुबरा की इमाम इब्न सुन्नी ने तलखीस नहीं की, बल्कि इमाम निसाई रहमतुल्लाह ने खुद अपनी जो उनके पास एक एक हदीस की कई कई असनाद थी और कई कई संदें उनकी मौजूद थी, अपनी मर्जी के साथ उन्होंने अपने शागिर्द को वो किताब लिखवाई है, और उनसे ये जो किताब है वो सुनी भी है, और उसका मैं इंशाअल्लाह आगे हवाला दूंगा। तो ये ज़ाब्ता बिल्कुल वाज़ी तौर पर जब हम दोनों किताबों को देखते हैं, अल कुबरा को और अल मुज्तबा को, ये मेरे पास किताब मौजूद है अस-सुननुल कुबरा। अस-सुननुल कुबरा है, ये मकतबतुर रुश्द से छपी है सऊदी अरब से। अल मकतबतुर रुश्द 3 जिल्दों में, ये 11,949 अहादीस है इसमें अल कुबरा में। जब इस किताब का और सुनन निसाई अल मुज्तबा का हम तकाबुल करते हैं, तो सबसे बड़ी दलील इस पर मैं पेश करूंगा कि इसका इमाम इब्न सुन्नी की तरफ से तलखीस होना बिल्कुल गलत है। उसकी बड़ी दलील ये है कि अब अल कुबरा को आप उठा के देखें और मुज्तबा को उठा के देखें। अल मुज्तबा में कई कई ऐसी अहादीस हैं जो अल कुबरा में मौजूद नहीं है, अबवाब के अबवाब तक मौजूद नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी किताबुल ईमान व शराए ही इमाम निसाई की ये किताब में मौजूद है, सुनन निसाई अल मुज्तबा में।
پوری کی پوری کتاب جو تقریباً 55 احادیث پر مشتمل ہے، تقریباً 55 احادیث پر، کتاب الایمان و شرائع ہی، یہ پورا کا پورا چیپٹر ہے، ایک پوری کتاب ہے جو کہ المجتبیٰ میں موجود ہے، الکبریٰ میں موجود نہیں ہے۔ بھئی اگر یہ مجتبیٰ کبریٰ کی تلخیص ہوتی تو یہ جو پورے کا پورا چیپٹر اور کتاب ہے یہ کبریٰ میں موجود ہونی چاہیے تھی، حالانکہ سرے سے پورے کا پورا چیپٹر کبریٰ میں موجود نہیں ہے۔ دیگر اسی انداز سے ہم تقابل کرتے چلے جائیں تو المجتبیٰ کا اور کبریٰ کا دونوں کا کتاب الطہارت پہلا جو چیپٹر ہے اس کو اٹھا کے دیکھیں۔ الکبریٰ میں کتاب الطہارت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جب لے کر آئے ہیں اور اس کے تحت کتاب المیاء اور کتاب الحیض اور تیمم سارے جو ابواب جمع کر کے احادیث کو لکھا ہے تو تقریباً 336 احادیث الکبریٰ میں موجود ہیں۔ کتنی احادیث؟ 336 احادیث موجود ہے کتاب الطہارت میں، جبکہ المجتبیٰ سنن نسائی امام نسائی کی دوسری صغریٰ جو کتاب ہے اس میں تقریباً 445 احادیث کتاب الطہارت میں موجود ہے۔ تو بھئی اگر یہ تلخیص ہوتی تو اس میں تو حدیثیں کم ہونی چاہیے تھی، جبکہ اس میں احادیث جو ہیں وہ کتاب الطہارت میں کبریٰ کی بنسبت کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں اس کا کتاب الجہاد اٹھا کے دیکھ لیں۔ الکبریٰ کے کتاب الجہاد میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 107 احادیث لے کے آئے ہیں، جبکہ الصغریٰ میں 110 احادیث موجود ہیں۔ اسی طرح مختلف ابواب ہیں، مختلف جو کتابیں اور چیپٹرز ہیں ان میں احادیث جو ہیں وہ المجتبیٰ میں کبریٰ کی بنسبت زیادہ ہیں۔ ہر ایک میں نہیں ہے لیکن بہت سارے ایسے ابواب ہیں کہ جو احادیث امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے المجتبیٰ میں ذکر کی ہیں وہ الکبریٰ میں موجود نہیں ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ جو تلخیص کا دعویٰ کرنے والے ان پر سوال ہے کہ یہ جو احادیث جو الکبریٰ میں سرے سے موجود ہی نہیں ہیں، ان احادیث کو الصغریٰ میں کس نے شامل کیا؟ اگر آپ کہیں ابن السنی نے تو امام ابن السنی رحمۃ اللہ علیہ پر تو نعوذ باللہ وضع حدیث کا الزام آتا ہے، ان کی تو عدالت ساکت ہو جائے گی اس دعوے سے، ان کی عدالت باقی نہیں رہے گی، ان پر تو وضع حدیث کا الزام آ جائے گا اپنی طرف سے حدیثیں گڑھ کے جو امام نسائی نے بیان نہیں کی، اپنی طرف سے حدیثیں گڑھ کے انہوں نے المجتبیٰ میں شامل کر دیا۔ تو یہ بات بالکل سرے سے غلط ہے کہ امام ابن السنی نے تلخیص کی ہے۔ ہاں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے خود جو ہے وہ احادیث اپنے شاگرد امام ابن السنی کو لکھوائی ہیں، اور المجتبیٰ اور سنن صغریٰ کتاب جو ہے وہ امام نسائی سے ابن السنی نے روایت کی ہے، تالیف اور تصنیف نہیں کی ہے۔ ایک اور اس حوالے سے میں حوالہ پیش کروں گا سنن نسائی المجتبیٰ سے۔ خود امام ابن السنی نے جہاں روایت کی ہے کتاب المجتبیٰ امام نسائی سے، تو کتاب الصید والذبائح اس کی شروع میں حدیث نمبر 4269 ہے، بیان کرتے ہیں اخبرنا الامام ابو عبد الرحمن النسائی بمصر قراءۃ علیہ، کہتے ہیں یہ جو کتاب الصید والذبائح ہے یہ ہمارے امام ابو عبد الرحمن النسائی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر میں نے ان پر قرات کی ہے، یہ پوری کا پورا چیپٹر میں نے مصر میں ان پر قرات کی ہے، یعنی ان کو پڑھ کے سنایا ہے۔ تو ان سے روایت کرنے والے ہیں امام ابن السنی امام نسائی سے ان کی یہ جو المجتبیٰ ہے یہ امام ابن السنی کی کتاب نہیں ہے۔ اور یہی بات جو ہے اس بات کو امام ابو بکر بغدادی المعروف ابن نقطہ نے اپنی کتاب التقیید لمعرفت روات السنن والمسانید کے صفحہ نمبر 169 پہ انہوں نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ حدث بالسنن عن احمد ابن شعیب النسائی وقد کان سمعها منه بمصر فی سنۃ 32 کہ امام ابن السنی نے سن 302 ہجری میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث سنی ہے، یعنی ان سے حدیثوں کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حوالہ بھی بالکل اس بات کو واضح کرتا ہے کہ امام ابن السنی رحمۃ اللہ علیہ نے امام نسائی سے کتاب کو روایت کیا ہے، وہ مؤلف اور مصنف نہیں ہے۔ اگر امام ابن السنی کی طرف سے الصغریٰ یہ تلخیص ہوتی الکبریٰ کی تو بہت سارے ایسے جو احادیث ہیں جو الکبریٰ میں موجود نہیں ہیں وہ المجتبیٰ میں موجود ہے، تو یہ حدیثیں کہاں سے آ گئی؟ لا محالہ یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ احادیث جو ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے ڈائریکٹ امام ابن السنی نے روایت کی ہیں اور ان کو کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔
اور پھر بہت ساری ایسی احادیث ہیں کہ جس میں الکبریٰ میں جب امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث موجود ہے تو حدیث کے نیچے کومنٹس اور تبصرہ اور اس کے بارے میں کوئی حکم موجود نہیں ہے، جبکہ المجتبیٰ جب اب اٹھا کے دیکھتے ہیں تو کئی ایسی احادیث ہیں جن احادیث کے تحت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نیچے کومنٹس اور اپنے تبصرے بیان کیے ہیں جو کہ الکبریٰ میں موجود نہیں ہیں۔ اس میں سے کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مثال کے طور پہ کتاب و قطع سارق، چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کے والے سے جو انہوں نے چیپٹر قائم کیا ہے، اس میں حدیث نمبر 4993 اور 4994 دونوں حدیث الکبریٰ سے نکال کے دیکھ لیں، حدیث بیان کی ہے، نیچے کوئی تبصرہ موجود نہیں ہے۔ لیکن جب ہم المجتبیٰ یعنی سنن الصغریٰ نکال کے دیکھتے ہیں تو اس میں 4993 نمبر کے نیچے لکھتے ہیں قال ابو عبد الرحمن الحجاج بن ارطاط ضعیف ولا یحتج بحدیثہ، کہ حجاج بن ارطاط ضعیف ہیں، ان کی حدیث سے حجت نہیں پکڑی جائے گی۔ اور 4994 نمبر کے نیچے لکھتے ہیں قال ابو عبد الرحمن وہذا مرسل ولیس بثابت، یہ حدیث مرسل ہے اور یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اب یہ دونوں کمنٹس اور تبصرے الکبریٰ میں موجود نہیں ہیں، یہ میں نے مشتعل خروارے دو مثالیں پیش کی۔ اس طرح کی بیسیوں مثالیں، درجنوں مثالیں پیش ہو سکتی ہیں کہ جو الکبریٰ میں حدیث بیان کی ہے نیچے کمنٹس موجود نہیں ہیں، صغریٰ میں کمنٹس موجود ہیں۔ تو یہ کمنٹس کون لے کے آئے؟ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے شاگرد امام ابن السنی کو حدیثیں لکھوائی ہیں اور ان کے سامنے حدیثیں بیان کی ہیں تو امام ابن السنی نے امام نسائی رحمۃ اللہ سے سن کر ان حدیث کے نیچے وہ تبصرے اور کمنٹس امام نسائی کے ذکر کیے ہیں۔ تو بحمد تعالیٰ یہ بات بالکل واضح اور عیاں ہو گئی کہ یہ دعویٰ بالکل باطل اور غلط ہے کہ سنن نسائی المجتبیٰ یا صغریٰ یہ امام ابن السنی نے تلخیص کی الکبریٰ سے، یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ امام نسائی رحمۃ اللہ نے خود اس کتاب کو مدون کیا ہے اور اس کتاب کے راوی جو ہیں امام نسائی کے شاگرد ہیں امام ابن السنی الدینوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مصر میں 302 ہجری میں امام نسائی رحمۃ اللہ سے کتاب کو روایت فرمایا۔ ابن نقطہ میں ذکر کیا ہے اور کتاب السید والذبائح جو کتاب ہے سنن نسائی الصغریٰ المجتبیٰ میں، اس میں بھی امام ابن السنی کی طرف سے باقاعدہ وہ وضاحت موجود ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن السنی نے ایک اور مقام پر اسی میں ہے کتاب الایمان و شرائع کے شروع میں بالکل وہ کہتے ہیں کہ حدثنا ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب من لفظہی، یعنی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ان لفظوں کے ساتھ حدیث بیان کی ہے۔ تو یہ تو باقاعدہ لفظ بیان کر رہے ہیں کہ ان لفظوں کے ساتھ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے سامنے حدیث بیان کی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد ابن السنی کو حدیثیں بیان کی ہیں، ابن السنی نے کتاب سے تلخیص نہیں کی۔ یہ بھی بالکل بڑی مضبوط دلیل ہے بحمدہ تعالیٰ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ غیر مقلدین کی طرف سے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ اصل میں پروپیگنڈا ہے ایک جواب سے پہلو تہی کرنے کے لیے۔ جب غیر مقلدین سے رفع یدین عند السجود کا کوئی جواب نہیں بن پاتا، حالانکہ یہ کرتے نہیں ہیں اس لیے، تو احادیث پہ تو اس کا ثبوت موجود ہے۔ ناصر الدین البانی اور بڑے بڑے ان کے محققین بھی لکھ چکے ہیں، وہ حدیثیں صحیح ہیں، جن میں سے سر فہرست جو حدیث ہے وہ سنن نسائی المجتبیٰ میں 1082 نمبر حدیث ہے۔ اب وہ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ جو سنن نسائی ہے نا، اس میں 1082 نمبر حدیث وہ شعبہ کے طریق سے ہے، اور اصل میں جو چونکہ سنن نسائی جو صغریٰ ہے یہ کبریٰ کی تلخیص ہے، کبریٰ میں امام نسائی جب لے کے ہیں حدیث تو وہاں شعبہ کے طریق سے نہیں ہے مالک ابن حویرث کی حدیث، بلکہ وہ سعید ابن ابی عروبہ کے طریق سے ہے، اور سعید ابن ابی عروبہ کے طریق سے وہاں موجود ہے، تو یہاں بھی سعید کے طریق سے ہونی چاہیے۔ یہاں جو شعبہ کے طریق سے ہے نا تو یہ لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے، حالانکہ یہ بالکل بات ان کی سرے سے باطل اور مردود ہے۔ آج تک پوری دنیا میں جتنے نسخے سنن نسائی الصغریٰ کے المجتبیٰ کے چھپے ہیں، سوائے غیر مقلدین کے دارالسلام کے نسخے کے جو انہوں نے عربی سے اردو اور عربی سے انگلش ٹرانسلیٹ کیا ہے، اس میں سوائے اس نسخے کے پوری دنیا میں آج تک کوئی نسخہ موجود نہیں ہے جس میں شعبہ کی جگہ پہ سعید کا لفظ ہو۔ اب غیر مقلدین نے ایک الٹا حربہ استعمال کیا اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ اس حدیث میں تحریف کر دی ہے، شعبہ کا نام مٹا کے سعید کر دیا،
حالانکہ پوری تاریخ میں جب سے یہ کتاب جو ہے نا وہ تصنیف کی گئی ہے، تالیف کی گئی ہے، آج تک سوائے غیر مقلدین کے دارالسلام کے ادارے کے آج تک کسی نے یہ ایسا کام نہیں کیا، بلکہ بڑے بڑے جو اجلہ اور ائمہ محدثین ہیں انہوں نے بھی امام نسائی رحمۃ اللہ کی کتاب سے جب مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کو بیان کیا ہے تو وہ شعبہ کے طریق سے بیان کیا، جن میں سے امام ذہبی کے استاد امام یوسف میزی انہوں نے اپنی کتاب تہذیب الکمال میں جب مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ سے اس حدیث کو بیان کیا ہے تو شعبہ کے طریق سے بیان کیا ہے۔ امام ابن قطان رحمہ اللہ نے بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام جلد نمبر 5 صفحہ 613 پر شعبہ کے طریق سے اس کو روایت کی ہے۔ بڑے بڑے ائمہ محدثین نے شعبہ کے طریق سے اس کو روایت کیا، اور پھر یہ بات بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ امام شعبہ جو ہے وہ قتادہ سے حدیث بیان نہیں کرتے، انہوں نے کبھی حدیث بیان نہیں کی، حالانکہ حدیث کی کتابوں میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ کئی ایسی اسناد موجود ہیں جس میں امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ وہ جو ہے امام قتادہ ابن دعامہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک حوالہ میں پیش کرتا ہوں، یہ ہمارے پاس کتاب ہے مسند ابی عوانہ، مسند ابی عوانہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 336 پر امام ابو عوانہ روایت لے کے حدیث کا نمبر 1262 1262، انہوں نے بھی جب سیدنا مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بیان کیا ہے تو ان شعبہ ان قتادہ کہہ کے انہوں نے حدیث کو بیان کیا، تو امام ابی عوانہ جو ہے وہ بھی شعبہ کے طریق سے لے کے آ رہے ہیں، اور شعبہ جو ہے وہ امام قتادہ سے حدیث کو بیان کرتے ہیں، لہذا یہ ایسی کو محال اور ناممکن چیز نہیں ہے کہ نہیں جی وہ تو شعبہ تو کبھی حدیث ہی نہیں بیان کرتے قتادہ سے، تو جب شعبہ قتادہ سے حدیث بیان کرتے ہیں اور ان کی حدیث کتب احادیث پہ موجود ہیں تو پھر اس کے ماننے میں کون سا جو نا وہ استحالہ لازم آئے گا، صرف اور صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے، اور جب ان سے رفع یدین عند السجود کا جواب نہیں بن پڑتا تو وہ اس طرح کے اوچھیات کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہوتا محدثین کا طریق یہ ہے کہ محدثین کے پاس ایک ایک حدیث کی کتنی کتنی سندیں موجود ہوتی ہیں۔ آپ صحیح بخاری ہی کو دیکھ لیجئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک حدیث کو 12 طرق سے اس کو ذکر کیا ہے، تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ نعوذ باللہ امام بخاری جو ہے وہ جگہ جگہ پہ بھول جاتے تھے، غلطی سے انہوں نے جو ہے اس کی مختلف سندیں بیان کی ہیں، نہیں، ایک حدیث ہوتی ہے اس کی کئی اسناد ہوتی ہیں، تو کئی سندوں سے جب حدیث آتی ہے تو جو سند چاہے محدث اس کو بیان کر دے۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ کے پاس سیدنا مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رفع یدین عند السجود کی حدیث ہے وہ سعید کے طریق سے بھی موجود ہے اور شعبہ کے طریق سے بھی موجود ہے، لہذا وہ شعبہ کے طریق سے بھی لے کر آئے ہیں اور سعید کے طریق سے بھی لے کر آیا ہے۔ یہ کہنا کہ جناب یہاں شعبہ نہیں ہو سکتا، یہ یہاں سعید ہی ہے، یہ بالکل ان کا تحکم اور غیر مقلدین کی سینہ زوری ہے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اگر اس حدیث کو شعبہ کے طریق سے نہ بھی مانیں، پہلی بات تو یہ بالکل واضح ہے کہ شعبہ کے طریق سے مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث جو ہے وہ بالکل سنن نسائی میں موجود ہے، اور پھر ساتھ ہی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سعید ابن ابی عروبہ کے طریق سے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور حدیث بیان کر کے 1084 امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیان کیے تو وہاں جو اعتراض غیر مقلدین کی طرف سے وہ یہ کہ سعید ابن ابی عروبہ چونکہ مدلس ہیں اور وہ آن کے ساتھ روایت کرتے ہیں تو ان کی آن والی روایت جو ہے نا وہ ضعیف ہے، حالانکہ یہ بات اصول محدثین کے مطابق ان کی کا اعتراض باطل ہے۔ امام سعید ابن ابی عروبہ وہ طبقہ ثانیہ کے مدلس ہیں، امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب طبقات المدلسین اٹھا کے دیکھیں اور حافظ علی کہکلدی کی کتاب اٹھا کے دیکھیں جامع التحصیل، انہوں نے امام سعید ابن ابی عروبہ کو طبقہ ثانیہ کا مدلس قرار دیا ہے، اور طبقہ ثانیہ کے مدلس کی آن والی روایت بھی قابل قبول ہے محدثین کے، بخاری مسلم میں ان راویوں کی مدلسین کی احادیث آن کے ساتھ موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سعید ابن ابی عروبہ جو قتادہ سے روایت کرتے ہیں تو صرف سعید ابن ابی عروبہ روایت نہیں کرتے بلکہ ان کے دو متابع اور شواہد موجود ہیں، ایک تو حمام موجود ہے جو کہ مسند احمد ابن حنبل کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 40 پر حدیث کا نمبر ہے 20,014۔ حمام حدثنا قتادہ،
حمام بھی ان کے مطابق موجود ہے، اور ایک سنن نسائی میں دوسرا مطابق موجود ہے معاذ ابن ہشام، حدیث کا نمبر ہے اس کا 1084۔ تو دو مطابق سعید ابن ابی روبہ کی موجود ہیں، اور اس روایت کو، اس سند کو خود حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کہ میں اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ فتح الباری میں حافظ ابن اسقلانی لکھتے ہیں وَأَصَحُّ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي الرَّفْعِ فِي السُّجُودِ، کہتے ہیں رفع یدین فی السجود کی جو احادیث صحیح آئی ہیں ان میں سے صحیح ترین میرے نزدیک وہ حدیث ہے ما رواہ النسائی میں روایت سعید بن ابی روبہ عن قتادہ عن نصر بن عاصم عن مالک بن الحویرث، کہ جو سعید ابن ابی روبہ کے طریق سے حدیث آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ صحیح ترین حدیث ہے میرے نزدیک، اور انہی روایات کو خود غیر مقلدین کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء نے صحیح تسلیم کیا۔ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ سے جو سنن نسائی میں حدیث موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدوں میں بھی رفع یدین کرتے تھے۔ غیر مقلدین کے چوٹی کے عالم ناصر الدین البانی اپنی کتاب ارواء الغلیل کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67 اور صفحہ نمبر 68 67 اور 68 پر اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ، اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اور مسند احمد ابن حنبل سے پیش کی ہے دوسری روایت، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ سندہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی سجدوں میں رفع یدین کی مرفوعاً حدیث بیان کی ہے ناصر الدین البانی نے، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ پہلے یہ ان کی کتاب ہے نماز نبوی، ناصر الدین البانی کی کتاب نماز نبوی، یہ ترجمے کے ساتھ شائع ہوئی ہے صادق خلیل کے ترجمے سے، اس کا صفحہ نمبر 159 ہے۔ البانی صاحب نے بالکل واضح دو ٹوک انداز میں لکھا ہے کہ کون کون سے ائمہ، کون کون سے تابعین اور کون کون سے صحابہ سجدوں میں رفع یدین کے قائل تھے۔ وہ لکھتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر، نافع، طاؤوس، حسن بصری، ابن سیرین اور ایوب سختیانی سے مرفوعاً ثابت ہے۔ نیچے اس کے محقق نے لکھا ہے مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 106 اسانید صحیح ہیں، اسانید صحیح ہیں، اور وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت جو ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسانید صحیح ہیں، ایک تو ہمارے پاس جو کتاب ہے اس کی مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304 فی رفع الیدین بین سجدتین، یہ باب ہے دو سجدوں کے درمیان رفع یدین کا بیان، اور اس میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے امام ابن ابی شیبہ روایت لے کے آئے ہیں جس کو البانی نے صحیح کہا ہے کہ انہ کان یرفع یدیہ اذا رفع راسہ من السجدۃ الاولی، کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سجدے سے اٹھتے تو رفع یدین نماز میں کیا کرتے تھے۔ اور حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے وہ امام ابن ابی شیبہ لے کے آئے مصنف ابن ابی شیبہ کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 264 پر، وہ حدیث میں بعد میں پڑھوں گا۔ پہلے غیر مقلدین کے ہاں جو مسلمہ روایت ہے جو سارے غیر مقلدین مانتے ہیں، بلکہ جو ان کے لیٹسٹ جو ان کے محققین میں سے ہیں زبیر الزی وغیرہ وہ بھی مانتا ہے، یہ دیکھ لیں یہ کتاب ہے جو امام بخاری کے حوالے سے غیر مقلدین پیش کرتے ہیں جز رفع یدین، اس کی روایت کا نمبر بھی 105 ہے اور صفحہ کا نمبر 105 اور 6 ہے۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے موقوفاً کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں سجدوں کے دوران بھی رفع یدین کرتے تھے، صفحہ 106۔ یرفع یدیہ بین سجدتین، دو سجدوں کے درمیان انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ رفع یدین کرتے تھے، اور اس کی سند کے بارے میں غیر مقلد زبیر زیل نے لکھا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اب آگے اس نے جو نا وہ پچے لگانے کی کوشش کی اور مطلب کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ حدیث میں بالکل واضح طور بین سجدتین کا لفظ ہے کہ دو سجدوں کے درمیان انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ رفع یدین کرتے تھے، عبداللہ بن عمر بھی کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر غیر مقلدین کے ثابت نہیں ہے جی رفع یدین سجدوں میں، تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے تو تم ثابت مانتے ہو نا، اور اس روایت کو صحیح بھی لکھا ہے زئی نے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت انس ابن مالک نماز میں سجدوں میں رفع یدین جو کرتے تھے یہ کس بنیاد پر کرتے تھے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا بالکل ہی ثابت نہیں ہے تو تمہارے موقف اور تمہارے تصور کے مطابق
جو بدعت کا تصور تمہارے ہاں ہے، جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا نہ ہو، وہ بدعت ہوتا ہے۔ تو نماز جیسی اہم عبادت میں حضرت انس بن مالک رفع دین سجدوں میں کر رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے، تو یہ تو بدعت بنے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بدعت اختیار کی ہے یا کہ سنت اختیار کی تھی؟ تو اگر بدعت کہو گے تب بھی پھنسو گے، اور اگر کہو گے سنت اختیار کی ہے تو پھر اس کا ثبوت چاہیے، اور اس کا ثبوت موجود ہے حدیث میں مصنف ابن ابی شیبہ کی۔ ابھی میں حدیث پڑھوں گا پہلی جلد کے صفحہ 264 پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفحہ اس کا ہے جی 266 صفحہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ فی الرکوع والسجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدوں میں رفع یدین کرتے تھے، رکوع میں بھی اور سجدوں میں بھی۔ اور اس حدیث اور اس سند کے بارے میں ناصر الدین البانی نے ارواء الغلیل کی جلد 2 صفحہ 68 پر لکھا ہے کہ اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے موقوفاً بھی، سیدنا انس بن مالک سے بھی مرفوع اور موقوفاً یہ روایت سجدوں کی ثابت ہے۔ اب نفی بھی ثابت ہے سجدوں کی اور اس بات بھی ثابت ہے۔ تو بھائی اگر سجدوں والا رفع یدین جو ہے وہ تم نہ کر کے سنت کے تارک اور مخالف نہیں، اس بنیاد پر کہ اس بات اور نفی دونوں موجود ہیں، تو رفع یدین عند رکوع والا بھی نہ کر کے ہم سنت کے تارک نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ترک بھی ثابت ہے۔ اور وہ حدیث مشہور جامع ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، تو آپ نے نماز پڑھی تو رفع یدین صرف اور صرف شروع میں کیا، رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے تیسری رکعت کے شروع میں، نہ سجدوں کو جاتے نہ سجدوں سے اٹھتے، کسی مقام پہ رفع یدین نہیں کیا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہاں جو ہے وہ اللہ کے لیے الوہیت کا اس بات اور باقی سب کے لیے نفی ہے۔ نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، تو اس بات صرف اور صرف اللہ کی الوہیت کا، باقی سب کی نفی۔ تو فرمایا فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، آپ نے نماز پڑھی کسی مقام پہ رفع یدین نہیں کیا، سب مقامات کی نفی کر دی، الا فی اول مرۃ، اس بات صرف اور صرف ایک مقام کا، اور وہ کون سا مقام ہے؟ شروع والا، کہ شروع کے مقام پہ رفع یدین کیا، باقی کسی مقام پہ رفع یدین نہیں کیا۔ اور اسی حدیث کو بیان کر کے امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، یہی کہا ہے، یہی موقف اختیار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار غیر واحد بے شمار اہل علم صحابہ نے اور صحابہ کے تابعین نے، یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق موقف اختیار کیا ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے وہ احادیث ثابت ہیں، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اس کا ترک ثابت ہے۔ حدیث جو مصنف ابن شیبہ کی پہلی جلد صفحہ 268 ہے۔ مجاہد تابعی کہتے ہیں ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، میں نے سوائے شروع میں کسی مقام پہ رفع یدین کرتے نہیں دیکھا، تو ثابت ترک بھی ثابت ہو گیا صحابی سے۔ اور اسود تابعی کہتے ہیں صلیت مع عمر، میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ فی شیء من صلاته الا حین افتتح الصلاۃ، وہ نماز کے شروع کرنے کے علاوہ کسی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے۔ پہلی جلد کے صفحہ 267 پہ حضرت مولا علی مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہے کہ ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود، مولا علی رضی اللہ تعالی نماز کے شروع کے علاوہ کسی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے۔ تو سیدنا فاروق اعظم مولا علی مرزا عبداللہ بن مسعود سے بھی ایک روایت ہے، اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی تمام صحابہ سے ترک ثابت ہے، اور اس کی صحیح احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں۔ تو
ان احادیث کی جو نا وہ روشنی میں احناف بحمد تعالیٰ جمع تطبیق کرنے کے بعد احادیث کا رزلٹ اور نتیجہ نکالتے ہیں کہ جس طرح سجدوں کا ترک ثابت ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو رکوع کا ترک بھی ثابت ہے۔ اور امام ابو بکر ابن عیاش کہتے ہیں، تحاوی میں امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے، ابو بکر ابن عیاش کہتے ہیں کہ میں نے کسی فقیہ کو نہیں دیکھا کہ وہ نماز میں شروع نماز کے علاوہ کسی مقام پہ رفع یدین کرتا ہوں۔ تو تمام تابعین اور فقہاء نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ بحمد تعالیٰ دلائل اور حقائق کی روشنی میں یہ بالکل میں نے واضح کر دیا کہ یہ ان کا ایک علمی مغالطہ ہے غیر مقلدین کا، جو لوگوں کو دیتے ہیں کہ سنن صغرا اور ہے، کبرا اور ہے، صغرا جو ہے نا وہ اصل میں کبرا کی تلخیص ابن سنی نے کی ہے، غلطی ہوگی۔ یہ بالکل سب مغالطے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔